الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور 9 آیات تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں خلاصہ اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پہلے کہ یہ واضح طور پہ اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن، یہ آیتیں، اس کی ایک ایک صورت سب، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کریں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے ان کو پہنچا دینا۔ اگر اللہ چاہے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ آزماتا ہے بندے کو کہ یہ ایمان غیب پہ لا رہا ہے یا نہیں لا رہا۔ ایمان کی اہمیت غیب پر ہی ہے اللہ کے نزدیک، بس یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس جب بھی نصیحت آتی ہے وہ اعراض کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، پھر انہوں نے جھٹلایا، اور عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کے کہ وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت عنقریب آ جائے گی، یا موت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا خالق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر قسم کے جوڑے بنائے ہیں عمدہ، اور اس میں عظیم نشانی ہے، اور اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ان میں سے۔ اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور رحیم۔ غالب کا مطلب فل کنٹرول اتھارٹی، اور رحیم کا مطلب رحمت والا، یہ تفصیلاً میں بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کریں جب آواز دی، نادا، ندا، آواز کو کہتے ہیں نا، ندا دینا، ٹھیک ہے۔ جب آواز دی آپ کے رب نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ جائیے ظالم قوم کے پاس۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، لگ بھگ کم و بیش تقریباً 7 کے قریب اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو یہاں اللہ پاک نے شروع کیا ہے، اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سختیاں بہت آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے کیا بتایا تھا، اللہ تعالیٰ اوپر تسلی دے رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان پر بھی سخت حالات آئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، زبان میں لکناہٹ تھی، بول نہیں پا رہے تھے صحیح، پھر اپنے بھائی کو مدد کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کری، پھر کس ظالم شخص کے پاس دعوت کا کام لے کر جا رہے تھے، مطلب یہ پھر وہ بادشاہ تھا۔ تو یہاں تھوڑی سی تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، دیکھو ہوتا یہی ہے جب ہمارے ساتھ مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں نا، تو کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو یاد کرو، یا اپنے سے زیادہ پریشانی جس کی ہے اس کو یاد کرو، تو انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار مجھ سے زیادہ تو وہ بیمار ہے، مجھ سے زیادہ تو وہ پریشان ہے، یا مجھ سے زیادہ تو وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بالکل، کہ انسان موٹیویٹ ہوتا نہیں، یار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یہاں انبیاءوں کے یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے اندر بھی یعنی وہی ساری انسانیت تھی جو عام انسانوں میں ہوتی ہے، نبی انسانوں سے ہٹ کر کچھ نہیں تھے، تمام نبی انسان تھے۔ ابھی آگے آئے گی وہ آیت تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔
ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے کہاں پر؟ ظالم قوم کی طرف، یعنی کہ وہ جو ظلم کرتے ہیں، ایک تو شرک کرتے ہیں، دوسرا ان کے اوپر مزید جو ظالم ہے فرعون۔ قوم فرعون ألا يتقون یعنی کہ قوم فرعون کے پاس، جو فرعون کی قوم تھی، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ قوم فرعون کے پاس جائیں، کیا وہ ہم سے نہیں ڈرتے؟ اب اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کی، ٹھیک ہے، وہی پورا واقعہ یہ چل رہا ہے۔ قال رب إني أخاف أن يكذبون موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں یا میں خوف کھاتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اب دیکھو ہمیں سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے ہر آیت سے۔ دیکھو ایک نبی ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے وحی کے ذریعے سے، اللہ ڈائریکٹ وحی بھیج رہا ہے، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے خوف ہے۔ انبیاؤں کے اندر خوف کیوں تھا پیغام پہنچاتے ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان تھے۔ یہ چیز سبق سیکھو یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے انسانوں کے اندر بھی انبیاء چنے، کیوں؟ کہ انسان کی بات سمجھ سکتا، ورنہ قیامت والے دن تو لوگ منہ کر جاتے۔ تھوڑا سمجھو اس چیز کو، یہ عقیدہ اپنے اندر سے نکال دو کہ یہ تصور کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے، وہ انسانوں سے اور کوئی چیز ہوتے ہیں، ہٹ کر افضل ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ پورے قرآن میں یہ بات بھری پڑی ہوئی ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ انسانوں میں سے آئے، وہ انسان تھے، جبھی تو خوف کھا رہے ہیں۔ وہ قرآن کا ذکر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اخاف ہوں، یہ فرسٹ پرسن سنگولر جو ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی جس کو قرآن کی عربی آتی ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ اخافو کا مطلب یہ ہے کہ میں خوف کھاتا ہوں یا مجھے خوف ہے۔ یہ جو متکلم ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسپیکر کے لیے۔ اس کا مطلب ہی ہے، یعنی کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہاں سے یہ سبق سیکھو کہ انبیاء انسان تھے، اللہ نے انسانوں میں ہی نبی بھیجے، ٹھیک ہے، اور ان کو خوف تھا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی تیز میری زبان، لہذا آپ وہی بھیجیے ہارون کی طرف۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کیا چیز سامنے رکھی کہ پہلی بات کہ اللہ مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی میں کمزور ہوں، اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ جبکہ حقیقت میں دیکھو کہ کس عالیشان رب نے ان سے کہا تھا۔ ظاہر انسان تو انسان ہے نا، وہ تو اپنے لیول پہ سوچے گا نا، تو وہ ڈرنے لگے جبھی انہوں نے کہا کہ ایک تو مجھے خوف ہے اور دوسرا تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان تیز۔ یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے نا وہ یضیق صدری، کہ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، مفسرین نے یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ باتونی یا بہت زیادہ بولنے والے نہیں تھے، وہ بہت لمیٹڈ بات کرتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کہ وہ اگر فرعون یا اس کی قوم میں سے تیز ترار لوگ وہ نہیں ہوتا، میں تمہیں اس پہ ایک حدیث بھی سناتا ہوں ابھی، تو وہ زیادہ اگر بات کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے وہ رہتے کہ میں اتنی زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں بہت لمیٹڈ بات کرتا ہوں۔ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور پھر میری زبان ایسی نہیں ہے۔ زبان میں کیا تھا؟ لکناہٹ تھی، مفسرین کہتے ہیں جو کوئلہ انہوں نے جلتا ہوا منہ میں رکھا تھا، جبھی تو انہوں نے دعا کی تھی ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کی دعا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے یا اللہ، کہ وہ گرہ پڑ گئی تھی اس کی وجہ سے، کوئلے کی وجہ سے، کہ گرائیں کھول دے تاکہ یہ بات میری سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو میری زبان تیز نہیں چلتی، لہذا آپ وہی بھیجیے ہارون علیہ السلام کی طرف، یعنی میرے بھائی کی طرف، میرے بھائی کو میرا مددگار بنائے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا حق ایک بھائی نے اگر کسی بھائی کا ادا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نبی سب سے بڑا درجہ ہے نبوت، سب سے بڑا اس دنیا کا جو درجہ ہے نا
جس کو ڈیزگنیشن کہتے ہیں، وہ نبوت ہے، اور اپنے بھائی کو دلوا دیا انہوں نے، اپنے بھائی کو نبوت دلوا دی۔ تم یہ دیکھو کہ نبوت دینے والا کون ہے۔ اللہ نے کسی سے پوچھا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے بھائی کو نبوت نہیں دے سکتا، بس مددگار بنا سکتا ہوں۔ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ نے ایک سیکنڈ میں کہا کہ جائیے، آپ کی تمام دعائیں پوری کر لی گئی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف یہی نہیں، یہاں تو ابھی ایک دو کا ذکر ہے، اور کتنی ساری چیزیں انہوں نے فریاد کری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت نازل کری، فوراً وہی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام جو کچھ آپ نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو دے دیا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ کی شان کو سمجھو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار، ان کا نائب، ان کا وزیر، اور ان کا چھوٹے بھائی تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی تھی ان کو، ٹھیک ہے، مددگار بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اب ایک اور بات کری کہ اللہ ایک اور، یعنی یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فریادیں کرے جا رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان بھی نہیں چلتی، میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، آپ بھائی کو مددگار بنائیں، میرے ذمے ایک اور گناہ ہے جو میں نے جرم کیا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے اتنا خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کیا گناہ تھا؟ یہ جرم تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ یاد ہے وہ جو ایک قطبی اور اسرائیلی کی جنگ لڑائی ہو رہی تھی، یہ بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کے لیے قطبی نے پکارا، انہوں نے مکہ مارا، وہ مر گیا تھا، اور پھر ان کے ساتھیوں نے جا کے فرعون سے شکایت کری تھی کہ انہوں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور وہ پھر فرعون نے کہا پکڑ لا ان کو۔ تو وہ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ میں نے قتل بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں ابھی وہ۔ اب آگے سنو۔ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اب اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فرعون یا فرعون کی قوم تمہیں قتل کر دے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، چنانچہ تم لوگ جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، ہماری نشانیاں لے کر، جو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی، جو عصا تھا ان کا، اور پھر ید بیضا کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا وہ، ٹھیک ہے، ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو کچھ بھی بات اس سے ہوگی ہم سب سننے والے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اس میں جلن، حسد، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو چنا تو ان کے دل دیکھے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ چنانچہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، پھر کہو بلا شبہ ہم رسول ہیں تمام جہانوں کے رب کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ فرعون سے کہنا کہ ہم رسول ہیں، اور کس رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ قرآن میں ہے اپنا سورہ نبا میں نہیں، سورہ نبا سے اگلی والی سورہ 30ویں پارے میں، کہ فرعون کہتا تھا کہ سب سے کہ مجھے بولو انا ربکم الاعلیٰ، یعنی کہ مجھے بولو میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ ان سے کہنا کہ ہم تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ یہ پورا آگے واقعہ چل رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ میں نے دو باتیں کہی تھی، وہ دو میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر جو بات یہ تھی کہ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ایک حدیث موجود ہے، اور یہ غالباً میرا خیال ہے یا تو صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس فیصلے لائے جاتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ فیصلے لے کر آتے تھے نا، جائیداد کے، زمینوں کے، کھیتوں کے، وراثت کے، کوئی بھی معاملات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے اسلامی طور پہ حل کرواتے تھے ان سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس فیصلے لائے جاتے ہیں اور تم میں سے کوئی فریق، یعنی کہ جو فیصلہ لے کر آ رہا ہوتا ہے، دو بندے فیصلہ لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ گھوڑا کس کا ہے، ایک کہہ رہا ہے میرا، ایک کہہ رہا ہے میرا ہے، یا کوئی زمین کا معاملہ، ایک کہہ رہا ہے میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کوئی تم میں سے فریق آتے ہیں میرے پاس فیصلے لے کے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، کہ وہ زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، زیادہ لاجک ہوتی ہے، اس کے پاس زیادہ تیز زبان ہوتی ہے، کہ وہ جس کو نہیں بولتے حرفن مولا یا بولنے والا، اور دوسرا بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے تو زیادہ چرب زبان ہے یا زیادہ بولنے والا ہے، میں اس کی بات سنوں اور میں سمجھوں کہ یہ اس کا ہے، یہی حقدار ہے، اور میں اس کو اگر وہ چیز دے دوں تو وہ یہ یاد رکھے ہرگز کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، کہ میرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اس نے تیز تراری دکھا کر غلط کو صحیح ثابت کر کے، جھوٹ کو سچ ثابت کر کے وہ چیز لے لی اگر، تو یہ مت سمجھے کہ اگر میں دے رہا ہوں تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ جہنم کی آگ لے رہا ہے، وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا اس کا اصل حقدار کون ہے. یعنی اس بات کو سمجھو کہ یہ جو تیز تراری استعمال ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے اور انبیاء ایسے نہیں ہوتے بیٹا. انبیاء جو ہے اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے، بہت اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، بہت لمیٹڈ گفتگو کیا کرتے تھے، اور جو کہا کرتے تھے وہ صرف وہی بات کیا کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے وہی آیا کرتی تھی. دوسری چیز میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تم لوگوں کو پتہ ہے شہید کا درجہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے؟ بہت ہے. تم اس بات سے اندازہ کرو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی حفاظت کری تھی جان کی. انبیاء ہوئے ہیں شہید، قتل کیا ہے، یہ قرآن میں ہی آیا، بنی اسرائیل نے کتنے انبیاؤں کو قتل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید نہیں کیے گئے تھے. ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کو ایک یہودی عورت نے اپنے گھر کھانے پر بلایا، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس کھانے میں اس عورت نے زہر شامل کر دیا. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کھانے کے لیے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا، پہلے ہی نوالا اٹھایا تھا، ہاتھ روک لیا، نوالا رکھ دیا، اور اس عورت سے کہنے لگے تو نے کھانے میں کیا زہر ملایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر تو نے زہر ملایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا. وہ صحابی 2-4 نوالے کھا چکے تھے، ان کی اتنی سخت طبیعت خراب ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سچے رسول ہوں گے تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا اس کھانے میں زہر ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی اور میں نے یہ بات دیکھ لی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. لیکن صحابہ کرام نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا. کیوں؟ صحابی کو قتل کے بدلے، قتل کا بدلہ قتل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے قتل نہیں کرایا. وہ جو صحابی شہید ہو گئے تھے، صحابی کو زہر دے دیا تھا، قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرا دیا. یہ واقعہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی، زندگی چلتی رہی، سالوں گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نصیحت بھی کر رہے تھے جو امت کے لیے تھی، میں نے بتائی تھی 3 نصیحتیں جو کری، اور مسواک بھی کر رہے تھے. اور پتہ ہے ایک بات اور کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، یہ ہمیں ایک اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ عائشہ، وہ جو اس وقت اس عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا میرے، آج میں اس کا زہر اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں.
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا درجہ بھی دیا۔ یعنی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو جب شہادت کا درجہ دینا تھا کسی کو تو ضروری نہیں تھا کہ شہید کرواتا اللہ سے کوئی ہے پوچھنے والا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بالکل کہ روح نکلنے والی ہے اور ان کے حلق میں وہ زہر کا وہ ذائقہ محسوس کروا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ایک دم یاد آ گیا، مجھے ایسا لگتا ہے میرے حلق میں ابھی وہ ذائقہ آ رہا ہے جو وہ زہر اس عورت نے جو ہے نا اس وقت کھانے میں ملایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو شہادت کے رتبے پر بھی فائز کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی شان، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، اور ہم سب کو، ہمارے تمام گروپ ممبران کو، ہمارے والدین بہن بھائیوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔